اسمبلی اجلاس آتا ہوں تو میں اپنے متعلقہ ایس ایچ او کو انفارم کر کے آتا ہوں، اور جب میں واپس جاتا ہوں تو دوبارہ ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میں واپس آیا ہوں. تو یہ اس ایوان کی تذلیل ہے. خیر میں تو برداشت کر رہا ہوں، میں تو ورکر ہوں. جو آپ کی پریولیجز ہیں وہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں کہ نہیں، آپ ایسے ہی ابھی تک؟ مفت کا اس وقت کیا نام ہے، ممبر اسمبلی ہوں. علی خورشید صاحب کا انتخاب ہوئے 1 سال مکمل ہو رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آپ؟ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو ہم حکومت ابھی تک تسلیم نہیں کی، نہیں ان کی حکومت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں گلگت بلتستان کے اندر اس وقت بیوروکریٹس طاقتور ہیں. اتنی بڑی کیبنٹ اور وہ چیزیں بن گئی، تو اس سے کیا ہمارا غیر ترقیاتی جو بجٹ ہے، نان ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے، اس میں اضافہ اور ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارا مائنس ہوتا ہوا نہیں جا رہا؟ تو یہ ایک قوم کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. یہ ایک بہت بڑی پلاٹون اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کے اندر اتنی تھڑ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مقابلہ کرے. لیکن جب تک امجد ایڈوکیٹ نہیں چاہیں گے اس کو کوئی نہیں لا سکتا. ڈیلیکیٹ پاکستان کے ناظرین کو سلام پہنچے. ناظرین، غلام شہزاد آغا کا نام آپ نے سنا ہوگا. غلام شہزاد آغا صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ کی سیاست سے جا کے آج گلگت بلتستان اسمبلی کے ایوان تک پہنچ چکے ہیں. گلگت بلتستان کے ایوان تک ان کا سفر کیسا رہا؟ بڑی مشکلات ان کو طے کرنی پڑی، اور آج ہمارے مہمان ہیں اور انہی سے ہم بات کریں گے اور انہی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ طویل سفر کیسے طے کیا. بڑی مشکلات تھی ان کے راستے میں. جی آغا صاحب، کیسا سفر رہا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے جا کے اسمبلی ایوان تک، گلگت بلتستان کے اعلیٰ ترین ایوان تک پہنچنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منظر صاحب. خیر آپ نے بنیادی اور اہم سوال کی ہے. پولیٹکس سے میں نے بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے شروع کی، جو کہ اسٹوڈنٹ ایک تنظیم تھی، بی ایس ایف سے. تو اس وقت سے ابھی تک جو میں اسمبلی میں پہنچا ہوں اس میں تلخ تجربات ہیں اور بڑی رکاوٹیں تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو طویل سفر ہے وہ کسی شاہراہ سے گزر کے یہاں نہیں پہنچے، بلکہ کانٹے دار اور خاردار راستوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہوں. اور وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کی جب بھی ہم بات کرتے تھے، گلگت بلتستان کے حقوق کی ہم بات کرتے تھے، گلگت بلتستان میں پسے ہوئے طبقے کی ہم نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وقتاً فوقتاً ہمارے اوپر مختلف الزامات لگا کر، مختلف من گھڑت ایف آئی آر کے ذریعے ہمیں جیل بھیجا جاتا تھا اور مختلف الزامات کے ذریعے کورٹ کچہریوں کے اندر ہماری زندگی گزارے. لیکن پھر بھی ہم نے ہمت نہ ہارا. تو آج میں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ایک مقدس ایوان کا میں حصہ بنا ہوں. تو اس میں میرے بہت سارے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے جو کہ انہوں نے سپورٹ مطلب اخلاقی طور پر سپورٹ کی. میری جدوجہد کو انہوں نے سپورٹ کی. میں ایک طویل جدوجہد میں رہا اور رہنے کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ شیڈول 4 کا آج بھی میں بحیثیت اسمبلی کا ممبر ہونے کے ناطے بھی میں آج بھی میرا سفر کوئی مزیدار سفر نہیں ہے جو عام لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن میں آج بھی شیڈول 4 کا حصہ ہوں. میں آج بھی وہ صحبتیں اور وہ تکالیف سارے برداشت کر رہا ہوں. اس قوم کے لیے انشاءاللہ میں تن و من جتنے بھی ہماری قربانی کی ضرورت پڑے گی اس قومی حقوق کے لیے، قومی جنگ کے لیے میں کرتا رہوں گا. غلام شہزاد آغا صاحب، آپ نے شیڈول 4 کی بات کی، آج بھی آپ شیڈول 4 کے اندر ہیں. آپ کے اوپر ایک گلگت بلتستان کا جو اعلیٰ ترین جو منتخب ادارہ ہے، جو ہمارا ایوان ہے گلگت بلتستان کے ایوان پر، اس کے ایک رکن کے اوپر ایک ایسے جو نگرانی کر رہا ہوتا ہے شیڈول 4 کے تحت، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس ایوان کے ساتھ مذاق ہیں جس ایوان کی میں نمائندے کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے کسی بھی قوم کا ایک فورم ہوتا ہے آخری جو بات کی جا سکتی ہے. یہ وہ واحد فورم ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے ہونا ہے. اس کا میں بحیثیت رکن اور میں رکن ہوں. اس کا یہ ایوان کی تذلیل ہے کہ ایک اس کا رکن جو ہے نا آج بھی مختلف تھانے کچہریوں سے گزر کے یہاں پہ جب بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ میں اسمبلی اجلاس آتا ہوں تو میں اپنے متعلقہ ایس ایچ او کو انفارم کر کے آتا ہوں، اور جب میں واپس جاتا ہوں تو دوبارہ ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میں واپس آیا ہوں. تو یہ اس ایوان کی تذلیل ہے. خیر میں تو برداشت کر رہا ہوں، میں تو ورکر ہوں. میں اس قوم کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا، میں اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے اپنی تمام تر صعوبتیں میں نے برداشت کی ہے، آئندہ بھی کرتا رہوں گا. آغا صاحب، چونکہ 1997 کا جو
اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے وہ امپوز ہے گلگت بلتستان میں، وہ جیسے بھی ہے، بحیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر آپ کیا کہتے ہیں اس ایکٹ کا جو اطلاق گلگت بلتستان کے اندر ہوا، یہ اس پر رول ہوا جیسے ابھی پچھلے اسمبلی میں آپ ہی تھے، یہاں پہ 2-3 ایکٹ جو کے پی کی اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا گلگت بلتستان میں، وہ تو ایک اسمبلی کے ذریعے کیا گیا، کیا 1997 کا جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے جس کے تحت شیڈول 4 یہاں پہ لگایا جا رہا ہے مختلف پولیٹیکل ورکرز کے، جو بیسکلی وہ اویئرنیس دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ٹیررسٹ ایکٹ تو ان ٹیررسٹ لوگوں کے اوپر لگایا جاتا ہے جو جا کے بلاسٹ کرتے ہیں، جو جا کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرتے ہیں، ان کے اوپر لگایا جاتا، تو یہ 1997 کا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو شیڈول 4 لاگو ہوتا ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ، خاص کر گلگت بلتستان کے ان نوجوانوں کے ساتھ جو گلگت بلتستان کے ساتھ مخلص ہے اور گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرتا ہے، گلگت بلتستان میں جن کی آواز ایوانوں تک نہیں پہنچتے ان کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن 1997 میں میرے خیال سے یہ کسی قانون سازی کے ذریعے اس کو یہاں پہ امپوز نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر اس شک کو اس لیے بڑھایا گیا کیونکہ وہاں دہشت گردی ہوتے تھے، وہاں ریاست کے خلاف لوگ ایکٹیویٹی کرتے تھے، وہاں جہاد کے نام پہ لوگ ایکٹیویٹی کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پہ یہ چیز لاگو تھی، تو وہ پھر ایکسٹینڈ کرتے ہوئے گلگت بلتستان تک پہنچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے اندر نہ کوئی مذہبی کوئی دہشت گرد ہے، نہ کوئی علاقائی کوئی لوگ کوئی دہشت گرد ہیں، نہ کوئی ایسا افراد کوئی یا کوئی ایسا فرد کوئی ایسا تنظیم موجود ہے جو اسٹیٹ کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ آغا صاحب اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، آپ اسمبلی کے رکن ہونے کے ساتھ ایک کمیٹی کو چیئر بھی کر رہے ہیں اس وقت گلگت بلتستان اسمبلی میں غالباً، تو کیا آپ کی جو سیلریز اتنے ٹائم سے، کیونکہ جو شیڈول 4 کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ سارے اکاؤنٹ بھی بلاک ہوتے ہیں، کیا آپ کی سیلریز، آپ کا آنے جانے کا جو اخراجات، اسمبلی کا سیشن، جو آپ کی پریولیجز ہیں، وہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں کہ نہیں، آپ ایسے ہی ابھی تک؟ نہیں، میں مفت کا اس وقت کیا نام ہے ممبر اسمبلی ہوں، اور میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا، میں جس کو زراعت اور جو لائف اسٹاک ہیں، فشریز ہے، ان 3 اداروں کو میری ذمہ داری دی ہے، اس کا چیئرمین بھی ہوں اللہ کے کرم سے، لیکن میں فری آف کاسٹ جو اللہ کے لیے میں فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں فی الحال، تو لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ غلام شہزاد آغا صاحب وہ واحد رکن اسمبلی ہے جس کو شاید تنخواہ بھی نہیں مل رہی ہے، ان کا جو سیشن الاؤنس ہوتا ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے، دیگر پریولیجز بھی جو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتے ہیں نہیں ہے، وہ صرف کی صرف شیڈول 4 کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہم آگے بات کرتے ہیں۔ آغا صاحب، چونکہ بی ایس ایف سے بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آپ نے اپنا سفر کا آغاز کیا، ہمارے پاس بہت سارے ایسے پولیٹیکل لوگ ہیں، جیسے غلام محمد صاحب ہے آپ کے اپوزیشن بینچز میں، وہ انہوں نے جی ایس ایف سے شروع کیا، غزر اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، مطلب سینئر پارلیمنٹیرین ہے۔ آپ کا جو سفر تھا، اس کے بعد جو آپ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، یہ اپنے ویژن پہ آپ نے کیا یا آپ کے پیچھے بھی آپ کو کوئی طاقتیں تھی جو آپ کو پیپلز پارٹی تک لے کر گئی؟ نہیں، اللہ کا کرم ہے، بی ایس ایف کا ایک ویژن تھا، اس ویژن کے تحت میں کام کرتا رہا، لیکن جب ہمارے دوران جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کی صدارت جب امجد ایڈوکیٹ نے سنبھالی، تو ہماری بہت ساری جو ایشوز تھے اور بہت سارے معاملات گلگت بلتستان کے حوالے سے تھے، تو یہ پیپلز پارٹی نے اس بیڑے کو اٹھایا، تو ہم نے سوچا یار کہ ہمیں بھی اس چیز کا حصہ، اس کارواں کا حصہ بننا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل ہو کے اس جدوجہد کو مزید آگے بڑھانا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کوئی طاقت، میرے خیال سے وہ طاقتیں ہمارے سامنے تو نہیں آتی، لیکن پیچھے کار فرما ہوں گے بہت سارے اس کے اندر، لیکن ہمارے سامنے نہ کبھی آیا ہے، نہ کبھی ہمیں اس طرح کی کوئی آفر کی ہے کہ کہیں آپ شامل ہو جائے یا کہیں آپ اس طرح کی جوائنی دے دیں، لیکن آج اللہ کا کرم ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں اور میں مطمئن ہوں۔ اچھا آغا صاحب، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے، خالد خورشید صاحب کا انتخاب ہوئے 1 سال مکمل ہو رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو؟ آپ اپوزیشن رکن اسمبلی، دیکھو پروگریس، مطلب کون سی اچھائیاں ہیں اور کن چیزوں میں کوتاہی ہے، مختصراً سے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو ہم حکومت ابھی تک تسلیم نہیں کیے ہیں، وہ اس لیے وہ ایک ہجوم ہے، اور خالد خورشید کے جو آپ سی ایم کا کہہ رہا ہے، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مرہون منت ہے، وہ سی ایم بنے، وہ سی ایم تو کوئی اور بن چکا تھا، 2 دن پروٹوکول کسی اور کے پاس رہے تھے،
ये लोग यही लोग हैं जो रोना दाना करके पीपल्स पार्टी के पास आए थे, जो इनकी बुनियाद उनकी वजह से ये आज वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज हैं। लेकिन उनकी कमी कोताही क्या, पूरी कमी है, पूरी कोताही है। कहीं पर आज तक 1 साल पूरे हो गए हैं, उनकी कोई एडीपी अभी तक मुकम्मल नहीं है, उनकी एडीपी मंजूर, कोई PC1 अभी तक मंजूर नहीं। 1 साल गुजर गए, मेरे ख्याल से 1 साल के एडीपी कुछ चला गया। अभी नेक्स्ट साल के लिए इनके एडीपी जब मंजूर होकर आएंगे तो काम शुरू होंगे। तो इनकी कहीं कोई कारकर्दगी या कहीं इनकी हुकूमत हमें नज़र नहीं आ रही है। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स ताकतवर है, जहाँ ये लोग जो चाहे वो लोग कर रहे हैं अपनी मर्जी से। गुलाम शहजाद आगा साहब, इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि पार्टी के अंदर जो है इख्तलाफात है PTI के, आप क्या देखते हैं? खैर, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है इख्तलाफात, ख़ासकर कौंसिल के इलेक्शन के बाद ये चीज़ें वाज़ी हो गई हैं और बहुत सारे मेंबरान इस वक्त मुतनफ़िर है, बहुत सारे मिनिस्टर इस वक्त मुतनफ़िर हैं और वो जल्द इंशाअल्लाह आपको पैगाम मिलेंगे। इनके आपस की जो दरारें हैं वो खुल के सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह। आगा साहब, अगर हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की, तो इसमें इस वक्त जो कोऑर्डिनेटर्स, अच्छा मुशीर, एडवाइज़र्स, कैबिनेट, इतनी बड़ी कैबिनेट और वो चीज़ें बन गई, तो इससे क्या हमारा गैर तरक्याती जो बजट है, नॉन डेवलपमेंट जो बजट है, उसमें इजाफा और डेवलपमेंट बजट हमारा माइनस होता हुआ नहीं जा रहा? देखें, जैसे कि मेरे ख्याल से आपके इल्म में होगा, जब बजट पास हो गए तो होने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में काफ़ी हुजूम में काफ़ी फ़र्क आपको, वो इसीलिए इन्होंने फ़र्क रखी है ताकि वो अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को नवाजें। तो ये एक कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, ये एक बहुत बड़ी एक प्लाटून इसलिए बनाया है क्योंकि इनके अंदर इतनी तहड़ नहीं है कि वो अपोजिशन के साथ मुकाबला करे। वो ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल सेक्रेटरी, तर्जुमान या मुख्तलिफ़ क्या कहते हैं मुशीर के ज़रिए अपोजिशन के साथ जो है ना वो उनके जवाब में ये लोग अपने क्या कहते हैं उसको डिफेंस के लिए ये लोग उनको सामना रखें। अगर सब चूँकि बात हो गई हमारी जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर इख्तलाफात की, तो पीपल्स अपोजिशन जमातों के अंदर भी कौंसल इंतखाबात के बाद जो है वो बड़े इख्तलाफात की बातें हो रही है कि वो अपोजिशन लीडर को हटाया जाएगा, कोई और अपोजिशन लीडर आएगा। क्या हक़ीक़त? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। इस वक्त अपोजिशन, ये बातें सामने क्यों आई? नहीं, अपोजिशन मेंबरान एक पेज पर हैं, लेकिन जब तक अमजद एडवोकेट नहीं चाहेंगे उसको कोई नहीं हिला सकता। वो कैसे? वो इसलिए तमाम मेंबरान उसके ऊपर एतमाद करते हैं। हाँ, जिस दिन अमजद ख़ुद कहें कि भाई मैं थक गया हूँ या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं छोड़ूंगा, उस दिन फिर अपोजिशन लीडर कोई और बन सकता है। नाज़रीन, आपने सुना गुलाम शहजाद आगा साहब को, इन्होंने तफसीली गुफ्तगू की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जाके आज तक का जो इनका सफ़र था वो बड़ा मुश्किल और तवील था, और आज ये चूँकि ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं और आइंदा भी जो है ये जो है मज़ीद जो है डिस्कशंस हमारी इनके साथ जारी रहेगी, और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।